وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال لقيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسألت من نجاح قال املك عليك لسانك وليساك بيتك وابكي على خطيئتك رواہ الترمذی۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا فانی میں مختصر مدت کے لیے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ ابھی جس سماج اور معاشرے کا حصہ ہیں، جہاں پر ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر مسائل کی پیچیدگی میں یا مشکلات کے بڑھ جانے میں اگر ہم اور آپ تجزیہ کریں، جائزہ لیں کہ کس بنیاد پر ہمارے اور آپ کے یہاں مسائل میں پیچیدگی اور مشکلیں بڑھ جاتی ہے، تو اس میں جہاں بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک ہمارے اور آپ کے زبان کا بد زبان ہو جانا ہے، زبان کو آزاد چھوڑ دینا ہے، جس کے منہ میں جس طرح کی جو باتیں آئے اس کو نکالنے کے بعد سوچتا ہے کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط رکھنے کی تاکید کی ہے، آپ نے اس کی تعلیم دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر ما يدخل الناس النار، زیادہ تر لوگ جس بنیاد پر، جس چیز کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے کا جو چیز سب سے زیادہ سبب بنے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج، انسان کی زبان اور اس کی شرمگاہ، اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر جہنم میں جانے والوں کی جو تعداد ہوگی وہ اسی بنیاد پر ہوگی کیونکہ اس کا وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ زبان اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اس کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے وبال بھی ہے، عذاب بھی ہے، پریشانی بھی ہے، سماج اور معاشرے میں ہمارے اور آپ کے لیے مشکلوں میں اضافہ بھی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اور یہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ انسان کو کسی تیز دھار چیز سے لگے ہوئے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے نکلا ہوا بعض الفاظ جو انسان کو جو زخم پہنچاتا ہے، وہ معافی مانگ لینے کے باوجود بھی، معافی مانگ لینے کے باوجود بھی اس کی بدبو یا اس کے اندر جو نفرت والا ماحول ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اس الفاظ کی ٹیسٹ کو، اس کے اندر پائی جانے والی نفرت کو اپنے ساتھ قبر کی مٹی تک لے جاتا ہے۔ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان اتق اللہ فینا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے، سو کر جب وہ بیدار ہوتا ہے، جب وہ صبح میں آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا، ہمارے بارے میں تو اللہ کا خوف کھانا، ہمارے بارے میں ذرا تو خیال رکھنا، اس لیے کہ اگر تیرے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، تیرے اندر آزادی آ گئی، تو قانون سے آزاد ہو گیا تو پھر ہمارا معاملہ بھی بگڑ جائے گا، اور اگر تیرے اندر اچھائی ہے، تیرے اندر اگر بھلائی ہے تو پھر ہمارے اندر بھی بھلائی کا معاملہ پایا جائے گا۔ اس لیے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کیا ہے، صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کامیابی کس چیز میں ہے؟ اگر آج
کسی سے سوال کیا جائے کہ کامیابی کس چیز میں ہے تو ہم اور آپ یہی کہیں گے پیسہ کماؤ، پیسے والا بن جاؤ، سیاسی اثر و رسوخ بناؤ، دنیا تمہارے قدموں میں جھکے گی، تم ہر قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگو گے۔ آج ہمارے اور آپ کی جو موجودہ سوچ ہے وہ یہی ہے کہ جو آدمی جتنے بڑے پیسے والا یا جتنا زیادہ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا ہے وہ اتنا کامیاب مانا جاتا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا کہ کامیابی کس چیز میں ہے تو آپ نے دنیا کے کسی بھی چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ کیا کہا؟ املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، کامیابی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہیں چاہیے تو کیا کہا؟ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی زبان کے مالک بنو، اپنے زبان کو آزاد مت چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا جو سب سے پہلا زینہ، کامیابی کا جو سب سے پہلا نسخہ جو آپ نے سماج اور معاشرے میں ہمارے اور آپ کے لیے بتایا، کہا اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ پھر کہا دوسری چیز وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور بلا ضرورت، بلا مطلب، بغیر کسی کام کے گھر سے باہر مت جایا کرو، اپنے گھروں کو تم لازم پکڑو۔ یہ الگ بات ہے کہ گھر میں کیسے رہا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو اس لاک ڈاؤن کے زمانے نے سمجھایا ہے، جبکہ آج سے 1442 سال پہلے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بغیر ضرورت، بغیر مطلب، بغیر کسی چیز کے تم گھر سے باہر مت جاؤ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ اس سے تمہارے گناہ، جو آج سماج اور معاشرے کی موجودہ صورتحال ہے کہ جو نکڑ ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، تو ہم نے تو نہیں سنا ہے کہ یہاں پر کسی نکڑ پر بیٹھا ہوا 4 نوجوان کسی حدیث رسول کو بیان کر رہا ہوتا ہے یا وہ کسی اچھی بات کی طرف گفتگو ہوتی ہے، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ کسی کی غیبت، کسی کی چگلی، کسی کی ماں بہن یا کسی کے بارے میں وہ ایسا تبصرہ کرتا ہے جو اس کے لیے گناہ کو اٹھانے کا سبب بنتا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ یہ دوسرا کامیابی کا زینہ ہے۔ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو پھر تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گر گراؤ، اللہ کے سامنے معافی مانگو، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرو۔ حاضرین گرامی، آج ہمارے اور آپ کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آج ہم اور آپ لوگوں کو رلانے کا فن جانتے ہیں، لوگوں کو جھکانے کا فن جانتے ہیں، لوگوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں، مگر کوئی یہ نہیں سوچتا ہے، کوئی اپنے گھر میں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے رونا چاہیے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ کامیابی کس چیز میں ہے تو آپ نے کیا کہا؟ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور اپنے گناہوں پر اپنے رب کے سامنے رو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 قسم کے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے سائے میں اللہ رب العالمین جو اسپیشل خاص لوگوں کے لیے سایہ عطا کرے گا، اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کرے تو اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے۔ حاضرین گرامی، ہم سے پہلے اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ جس کو ہمارا آپ حضرات صحابہ کہتے ہیں، ان کی زندگی کا اگر ہمارا آپ دراسہ کریں، ہمارا آپ مطالعہ کریں تو معلوم پڑے گا کہ وہ اللہ کے خوف سے اس طرح لرزتے تھے، اس طرح کانپتے تھے، اس طرح ڈرتے تھے کہ راتوں کو انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ ہمارے اور آپ کی موجودہ صورتحال کا کبھی جائزہ لیجئے، اپنے گھروں میں اسلام کو تلاش کیجئے تو آج صرف رسمی طور پر ہم اور آپ مسلمان رہ گئے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جگہ دیا جائے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہم لوگوں کے بارے میں آپ کس چیز کا سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں؟ کس چیز کا آپ کو سب سے زیادہ خوف ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فاخذ بلسان نفسہ، اور آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا ھذا، میں تم لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ انی اخوف ما تخاف علیہ، میں تم لوگوں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں خوف کھاتا ہوں وہ یہی کہ تم زبان کا غلط استعمال کرو گے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے مسائل اور مشکلات کا اضافہ ہو جائے گا۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، آپ نے جو بتایا ہے سماج اور معاشرے کو کہ یہ زبان انسان کا دل جیتنے والا بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ آج ہمارا آپ دیکھتے ہوں گے کہ معمولی عمل پر بعض دفعہ انتہائی قریب والی رشتہ داریاں دوری میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ صرف زبان کی وجہ سے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ دوری میں تبدیل ہو جاتا ہے، بھائی اور بھائی کا رشتہ دوری میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ صرف زبان کے لگام نہ لگانے کی وجہ سے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو مذمت بتائی ہے، آپ چند واقعات سے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حساس موضوع اس کو قرار دیا ہے اور اپنی زبان کا استعمال کرنے سے پہلے کتنی تاکید کی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابی رسول حضرت بلال حبشی تھے، غلام تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک نے ان کو صرف دنیا کا سب سے عبرت والا یہ واقعہ ہے، اگر اس میں عبرت لیا جائے تو ان کے مالک نے صرف اتنا کہا تھا، کالی کلوٹھی عورت کے بیٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حادثے کا، جب اس جملے کا پتہ چلا تو آپ نے کہا تھا کہ اعیرتہ بامہ انکم رؤن فیک جاہلیہ، تم ایک ایسے آدمی ہو جو اس کے ماں کے تعلق سے غیرت دلاتے ہو، یہ زمانہ جاہلیت میں پائے جانے والا تمہارا عمل ہے۔ جب ان کے مالک کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کے کفارے کے لیے اس کو پکڑ کر کہا کہ اس زمین پر میں اپنا چہرہ رکھتا ہوں، تم اس کا بدلہ لو، چونکہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارے لیے جو جملہ ادا کیا ہے اس کا بدلہ چکانے کی طاقت نہیں رکھوں گا۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا جملہ اعیرتہ بامہ انکم رؤن فیک جاہلیہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے انہوں نے اس کا ہر طرح خیال رکھا اور ہمیشہ وہ ایک جملے کی وجہ سے ہمیشہ معافی مانگتے تھے، اس سے بھی اور اللہ رب العالمین سے بھی۔ آج سوچئے ہم سماج اور معاشرے میں جہاں ضرورت نہیں بھی رہتی ہے وہاں پر ایسے جملے زبان سے استعمال کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ چوکنے میں ہو جاتے ہیں، اور ہم اور آپ اپنے پیٹ سے بھی ایسی باتیں ادا کرتے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا ہے، جس کا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے میرے بھائیوں، باتیں ہمیشہ پیار سے کرنی چاہیے اور تنقید یا اعتراض ہمیشہ دلیل کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ ضرورت پڑنے پر یہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اپنی سوتن کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا کہ وہ پسکت ہے، وہ ناٹی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ تمہارے الفاظ جو زبان سے نکلے ہیں اس کے اندر اتنی کرواہٹ ہے، اتنی بدبو ہے کہ اگر اس کو سمندر میں اگر ملایا جائے تو پورا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ سوچئے میرے بھائیوں، سوچئے ہم اور آپ کبھی کبھی کس کے بارے میں کتنی بڑی سے بڑی بات کہہ جاتے ہیں اور ہمارے دل میں ذرہ برابر اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے تھے، وہ ضرورت پڑنے پر جب بولتے تھے تو سچ بولتے تھے، حق بولتے تھے، سچائی کے لیے کہیں پر کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن آج ہم اور آپ
یہ سوچتے ہیں کہ جو آدمی جتنا زیادہ زبان کا غلط استعمال کرے، جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے، جو جتنا زیادہ الزام لگائے، وہ اتنا بڑا ماہر آدمی مانا جاتا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو بڑی عزت ملتی ہے، ایسے لوگوں کو ہم پنچایت کرنے کے لیے بلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم سیلوٹ مارتے ہیں، اور یہ ہندوستان کی دھرتی بھی یہی کہتی ہے جو جتنا جھوٹ بول لے جائے اتنا بڑا پردھان منتری بھی بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس ملک میں ہمارا نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے سماج اور معاشرے میں امن نہیں لا سکتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو کہا تھا، حضرات صحابہ کے ذریعے جو تعلیم دی تھی، وہ یہی ہے کہ آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ، اگر جو جبڑوں کے درمیان زبان اور دو ٹانگ کے بیچ میں شرمگاہ، اس کی اگر کوئی ضمانت دیتا ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کا مس یوز نہیں کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اضمن لکم الجنہ۔ سوچئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت اہم معاملات پر آپ نے جنت کی گارنٹی لی ہے، جنت کی ضمانت دی ہے، اسی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی زبان کی اور شرمگاہ کی اگر گارنٹی دیتا ہے مجھ کو کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، تو میں ایسے لوگوں کے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ سوچئے ذرا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس سماج اور معاشرے میں نا اتفاقی، سماج میں بے چینی، رشتوں میں درار، اپنوں میں بیگانت، یہ ساری چیزوں میں زبان کا بڑا گہرا اثر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جب بھی کوئی ہم اور آپ زبان سے کوئی بھی الفاظ نکالتے ہیں، زبان سے کچھ بھی بولتے ہیں، کوئی بھی قول، تو آج کی یہ ٹیکنالوجی، یہ آج کے سائنس کی ترقی میں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، CC کیمرے لگائے گئے، فلاں ہے، یہ آج کی یہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس آیت کریمہ کو نازل کر کے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ جو بھی الفاظ ہماری زبان سے باہر نکلتا ہے، اس کو ہمارے اور آپ کے اوپر جو فرشتے مسلط ہیں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں اللہ کے پاس کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے جسم کے ہر اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وہاں پر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جو دنیا میں ہمیں اور آپ کو بچاؤ کا سبب بنتی ہے وہاں پر نہیں ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں چھوٹے سے چھوٹا عمل، چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا چھوٹی سے چھوٹی جو بھی نیکی ہوگی، اللہ رب العالمین کے یہاں ساری چیزیں ظاہر ہو جائے گی، ساری چیزیں۔ ایک مجرم کہے گا کہ اللہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کا نہیں، اللہ کا یہی نظام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے میں امن قائم کرنے کا آپ نے سب سے زیادہ حکم دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تاریخی خطبہ دیا تھا، جو سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے تھا، دنیا میں اقوام متحدہ کا قیام بھی اسی پیغام کی بنیاد پر ہے، جو الگ بات ہے کہ آج اس کا وہ پیغام حقیقی طور پر عام نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلے تعارف کرایا، پھر کہا کیا میں نے تمہارے لیے رب کا پیغام نہیں پہنچایا؟ 1,10,000 1,10,000 اس دنیا میں
میرے علم کی حد تک اتنی بڑی تعداد اتنے نیک لوگوں کی حج میں نہ اس سے پہلے دنیا نے دیکھا ہوگا، اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کے بعد بھی اتنے نیک لوگوں کو نہیں دیکھا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تعداد تو بڑی ہے، مگر اتنے نیک لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بیچ میں کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا لا هل بلغت۔ کہا دیکھو یاد رکھنا، ایک دوسرے کی عزت پر، ایک دوسرے کے مال پر، ایک دوسرے کی کسی بھی چیز پر حملہ ناجائز طریقے سے مت کرنا، یہ حرام ہے۔ ان دماءکم، خون کا بہانا، مال کا چھیننا، عزت پر حملہ کرنا، کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح کہ یہ مقام حرمت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ نے اس تعلیمات کو اپنے دلوں میں جگہ دیا، وہ جہاں گئے اس کے پیامبر بن گئے۔ مگر افسوس کہ آج ہمارے اور آپ کی موجودہ صورتحال اس سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہے کہ آج ہمیں کوئی غیر مسلم ہمارے اخلاق کی گراوٹ کی بنیاد پر، بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھ لیجئے، کوئی مسلمانوں کو گھر کا پڑوسی بنانا نہیں چاہتا ہے، بلڈنگوں میں کسی فلیٹ کو خریدنے نہیں دیتا ہے۔ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، بڑے مشہور محدث۔ ان کا پڑوس میں رہنے والا ایک پڑوسی عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس نے اپنا گھر بیچنے کے لیے نکالا، وہاں کی موجودہ قیمت کے حساب سے اس نے اس کی قیمت 1 لاکھ زیادہ رکھا۔ ایک مثال، لوگوں نے اس کو سمجھایا، کہا ابے مارکیٹ تو اتنی مہنگی نہیں ہے، اتنا تو کیوں بول رہا ہے؟ کہا معلوم میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی ہوں، 1 لاکھ میرے گھر کی قیمت اور 1 لاکھ میرے پڑوسی کی قیمت، یہ تھی ہماری پہچان۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ ہم سے اتنا زیادہ متفق ہے، اتنا زیادہ متاثر ہے، تو اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا کہ اللہ تو اس کو اسلام کے قبول کرنے کی توفیق دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس کی توفیق دی۔ حاضرین گرامی، کیا ہم اور آپ بھی کوئی ایسے پڑوسی بن سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا کہ ہمارا فلانا آدمی پڑوسی بنے؟ حاضرین گرامی، یہ ہمارے اور آپ کے عمل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے ہر آدمی جانتے ہیں، حدیث رسول سے سب کو واقفیت ہے، مگر عمل کی جہاں تک ضرورت ہے تو ہم اور آپ بولتے ہیں مولانا کو یہ حدیث مولانا بولے مولانا عمل کریں گے، فلاں بول رہا ہے فلاں عمل کرے گا۔ حدیث رسول کسی کے لیے خاص نہیں ہے، پوری دنیا ہم اور آپ جتنا اس کے قریب جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورت کا ذکر کیا گیا تھا۔ ایک بہت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ و خیرات ادا کرتی ہے، ساری اچھائیاں ہیں۔ ہماری ماؤں اور بہنوں بھی اس کو غور سے سنیں، کیونکہ زبان کی خرابی یا بد کرداری، زبان کی کچھ بھی کہیں پر بول جانا، وہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا ایک ایسی خاتون کا جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بہت اچھا کرتی ہے، مثال ہے، صرف ایک خرابی ہے، کہا زبان کی بڑی خراب ہے، کچھ بھی بول دیتی ہے کسی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر ہوا، کہا بہت زیادہ روزہ اور نماز نہیں کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کی ہماری ماں اور بہنوں کی طرح فرض نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، مطلب نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اس خاتون کی پڑوسن یا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں بہت خوش ہے، اس زبان کی بڑی اچھی تعلیمات دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت میں جائے گی۔ اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث میں آپ نے سماج اور معاشرے میں لوگوں کو کہا تھا کہ تم 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سے آپ نے کہا تھا اصدقوا اذا حدثتم، اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وعدوا اذا تمنتم۔ آپ نے کہا کہ جب یہ اس بات کا عہد کرو، اس بات کی مجھے ضمانت دو کہ جب زبان کھولو گے تو سچ بولو گے، زبان کھولو گے تو سچ بولو گے، وعدوا اذا تمنتم واوفوا اذا وعدتم، اور جب تم کسی سے وعدہ کرو گے وعدہ خلافی نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، کسی کو تڑخاؤ گے نہیں، کسی کو جھلاؤ گے نہیں، کسی کو آگے پیچھے دوڑاؤ گے نہیں، اور جب کسی کی کوئی امانت
تمہارے پاس رکھی جائے گی تو تم اس میں خیانت نہیں کرو گے، خیانت نہیں کرو گے۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھو، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ کو لوگوں سے روک رکھو، غلط استعمال نہ کرو، لوگوں کا بیجا استعمال نہ کرو کہ تمہارے پاس طاقت ہو، قوت ہو تو کسی کو کچھ بھی چاہو بول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو پیش کی ہے، اس کا اگر عشر عشیر 10واں حصہ بھی میرے بھائیوں ہمارے گھروں میں آ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی تعلیمات ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جانے والی۔ حاضرین گرامی، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے عذاب آتے ہیں، بہت سارے مسائل آتے ہیں، بہت ساری مشکلات آتی ہے۔ اس کا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کون کون سے مسائل میں اور کن مشکلات میں ہمارا آپ یہاں پر گھر جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم آگے آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی زبان کی بد اخلاقی سے اللہ ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی برائیوں سے ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ تعالیٰ دین کا شیدائی بنا کر کے رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موت دے تو ایمان کی حالت میں دے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔